بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان میں ان دنوں حالات نارمل نہیں ہیں، غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں سیاسی حکومت کا تحریک عدم اعتماد کے بعد جو خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد جس قسم کا سیاسی ماحول ہے وہ یقیناً ایک تشویشناک صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح منظم منصوبہ بندی کے تحت پاک فوج کے بارے میں، سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں اور ہمارے قومی ادارے کے بارے میں جس قسم کے غلیظ ٹرینڈز استعمال کیے گئے، جس قسم کی غلیظ مہم چلائی گئی، 5th جنریشن وار، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ سب کچھ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایک منصوبہ ساز جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اور وطن عزیز کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس جو ایک تو جو سوشل میڈیا پہ قومی اداروں کے بارے میں جو مہم تھی اس میں کچھ کردار سامنے نہیں تھے، لیکن کچھ کردار ایسے بھی تھے جنہوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر براہ راست نام لے کر قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کو جیسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایبٹ آباد میں جب جلسہ کیا تو انہوں نے ایک ایگزامپل پیش کی اور جس پر شدید ترین رد عمل دیکھنے میں آیا۔ پاک فوج کی جانب سے بھی چند منٹ کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں پاک فوج نے یہ واضح طور پہ قوم کو پیغام دیا کہ قومی ادارے کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پریس ریلیز میں یہ واضح طور پہ واضح پیغام دیا گیا تھا، سیاستدانوں کو پیغام دیا گیا تھا، جرنلسٹ کو پیغام دیا گیا تھا اور کچھ تجزیہ کاروں کو بھی پیغام دیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سیاسی جماعت، کچھ نامور صحافی نام نہاد قسم کے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے اور کچھ تجزیہ کار قومی ادارے کے بارے میں اپنی رائے دے کر اس کو ایک قوم کے سامنے اس کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کر رہے تھے۔ کل ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے براہ راست جنرل فیض کے بارے میں جو سوال کا جواب انہوں نے اس طرح دیا کہ وہ تو کھڈ لین لگ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑا ہی بہت سخت قسم کا براہ راست تنقید اور براہ راست حملہ اس کو کہا گیا، سمجھا گیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی طوفان اٹھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کور کمانڈر پشاور کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس کو کھڈ لین کہا گیا ہے۔ کھڈ لین کا عام مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اب وہ کارنر ہو گیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس وہ اپنا جو ہے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم نے آج دیکھا کہ ISPR کی جانب سے واضح طور پہ ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس پر شدید کنسرنز تھے، ان کے شدید غم و غصہ تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس پریس ریلیز میں کہ کچھ سیاستدان اس قسم کی کور کمانڈر پشاور باضابطہ طور پہ نام لیا گیا پریس ریلیز میں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں چند ہفتوں سے کچھ سیاستدان نامناسب بیان دے رہے ہیں۔ تو یہ پاک فوج کی جانب سے اتوار کے بعد یہ آپ سمجھ لیں کہ 5 دن کے وقفے سے یہ دوسرا ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں شٹ اپ کال دی جا رہی ہے، سیاستدانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ مریم نواز جنہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹاک کی، انہوں نے بھی آج جنرل فیض پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابھی چند دن قبل انہوں نے جلسے میں بھی باضابطہ طور پر جنرل فیض پر ذاتی حملہ کیا۔ جنرل فیض پر حملہ بیسیکلی نون لیگ آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے کر رہی ہے۔ جب وہ DGI تھے تو اس وقت بھی مریم نواز ان پر تنقید کرتی تھی۔ یہ پاک فوج میں
ہم نے دیکھا کچھ سیاستدانوں نے بشمول تحریک انصاف نے بھی ایک قومی ادارے میں تقسیم پیدا کرنے کی ہم نے دیکھا کوشش کی. تحریک انصاف کی جو گفتگو کا بیانیہ لگ رہا تھا وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی. کچھ صحافیوں نے بھی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو پشاور سے چلایا جا رہا ہے, یعنی یہ قوم میں ڈویژن, سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جنرل فیض ایک سائٹ پر ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک سائٹ پر ہیں. آج پریس ریلیز میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا اور یہ خوش آئند بیان تھا جو ایک اداروں کو متنازع بنانے اور ادارے کو تقسیم کرنے کی جو ایک سازش کی جا رہی تھی, جو گھنونی سازش تھی, جو قومی ادارے پر براہ راست حملے سے کم نہیں تھا, اس پر یہ زبردست قسم کا ISPR کا پریس ریلیز آنا. یہ جنرل باجوہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ یہ بیان جاری کیا ان کی طرف سے. یہ ظاہری بات ہے جو ترجمان کا بیان ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی ریفلیکشن کرتا ہے. آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پورے ادارے کی پالیسی کو ریفلیکشن کی جاتی ہے, کیونکہ DG ISPR نے بھی اپنے جو بیان میں کہا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں اس ادارے کے, اور یہ قومی ادارہ, قومی منظم ادارہ ہمارا جو ہے یہ ہماری قومی حفاظت کا, قومی سلامتی کا یہ ضامن ادارہ ہے. اور مختلف تھیوریز, مختلف سازشی تھیوریز کے ذریعے پنڈی اور فیصل آباد میں, پنڈی اور پشاور میں ایک فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ چونکہ عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنرل فیض آرمی چیف بنے اور وہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, اور یہ اس طرح کی باتیں کی گئی. ناظرین, آج جو بیان تھا اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں ساری ایک قیاس آرائی کی جا رہی ہے, ایک تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاک فوج کو اس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کوئی پنجاب پولیس ہے, یعنی یہ آرمی چیف ہونا چاہیے تو وہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے, یہ آرمی چیف. بھائی اگر ادارے میں ایک میرٹ کا سسٹم ہے, ایک منظم سسٹم ہے, تو پھر یہ پسند ناپسند کا معاملہ تو نہیں چلے گا. ادارہ تو اپنے میرٹ کے مطابق جو بھی طریقہ کار ہے, جو مروجہ طریقہ کار ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا, اس کو اپلائی کیا جائے گا نا. تو آپ کی من منشا سے تو نہیں چل سکتا. اگر آپ کی من منشا سے کسی کو سپہ سالار بنا دیا جائے تو یہ تو پھر ایک واحد ہمارا ادارہ ہے جو میرٹ پہ ہے, تو اس پہ تو پھر یقیناً وہ پھر ادارہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. یہ ناظرین, یہ فوج پر جو اب تنقید ہے وہ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری نے بھی مختلف انداز میں مختلف جملوں کے ذریعے پاک فوج کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے چوکیدار سے جیسا زومانی گفتگو کر کے اس کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا. اب یہ پاک فوج کی 5 دن میں دوسری پریس ریلیز ہے, یعنی پاک فوج کا بیان غیر معمولی صورتحال میں جاری ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ایک کس نے اسٹیٹمنٹ دی تو اس کے 1 منٹ کے بعد بیان آتا ہے. وہ سارے واقعات, پس منظر اور اس کو بہت صبر و تحمل سے دیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے. یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ قومی ادارے پر براہ راست اس کو تنقید کا نشانہ بنانا. ہمارا قومی ادارہ جو ہماری سلامتی کا ضامن ہے, آپ ابھی بھول گئے ہیں ابھی ہم نے جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں ہماری پاک فوج نے کس طرح انڈین جہاز کو مار گرایا. انہوں نے ہماری جو سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی, فضائی خلاف ورزی کی انہوں نے, تو پاک فوج نے ہمارا ملک کا دفاع بنایا. 65 میں بھی پاک فوج نے پاکستان کو شاندار فتح دی. 71 میں بھی ہمیں پاک فوج نے وہ کیا. تو یہ تو بہت غلط ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ قومی ادارے پر تنقید کرنا, اس کو گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاک فوج پر پہلے بھی تنقید ہوتی تھی, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی اب تنقید ہوئی ہے, لیکن اب والی تنقید تو بہت ہی خطرناک تنقید ہے. یہ براہ راست حملہ ہے, تنقید نہیں ہے. ماضی میں چھپے ہوئے الفاظ میں تنقید کی جاتی تھی, کسی کو غیر معمولی عوام کو اس طرح پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا. مثلا کہ مقدس گائے کا جملہ استعمال کیا جاتا تھا, خلائی مخلوق کے بارے میں کہا جاتا تھا. ابھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے براہ راست جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے نام لیا. پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ اب شدت آئی ہے پچھلے
کوئی ایک سوا ایک ماہ میں جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ہوئی ہے تو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پیجز تھے براہ راست آپ نے دیکھا ہمارے سپہ سالار کے بارے میں کس قسم کے ٹرینڈز کیے گئے، کس قسم کے سلگ رکھے گئے. یہ بہت تشویشناک بات ہے. ہمیں بحیثیت قوم یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارا یہ ادارہ بھی کمزور ہو گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پیدا ہوگا. جس ملک میں اگر فوج کو تنقید، یہ تو بھارت کی پالیسی ہو سکتی ہے کہ پاک فوج کو آپ کمزور کریں، پاک فوج پر تنقید کریں. پاک فوج کی اس ملک کی سلامتی کے لیے بہت قربانیاں ہیں. اب پاک فوج نے اگر یہ تہیہ کر لی ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ تو بہت خوش آئند ہونا چاہیے. آج پریس ریلیز میں جو قومی بحران تھا اس پہ بھی بات کی گئی، اس میں بھی بتایا گیا کہ پاک فوج سیاسی معاملات میں خود نہیں آتی، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ بحران ہے، یہ کرائسس ہے، تو پاک فوج تو کبھی بھی نہیں آتی. ابھی آج الیکشن کے بارے میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا کہ بھئی الیکشن سیاستدانوں نے کرانے ہیں، سیاستدان اس قابل ہوں کہ وہ بیٹھیں اور الیکشن وہ کریں. تو یہ تو میرے خیال میں نامناسب بات ہے کہ اب جب ایک قومی ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیاست سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، پاک فوج بیرک میں ہے، اپنا آئین کے مطابق کام کر رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اس طرح اگر ہم نے یہ سب کو کھلے عام اجازت دے دی کہ آپ پاک فوج پر تنقید کریں، پاک فوج پر آپ جو مرضی ہے لفظی گولہ باری کریں یا آپ اس کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنائیں، تو یہ تو میرے خیال میں نامناسب ہے. اور یہ پاک فوج کی یہ وارننگ، اس کو آخری وارننگ اب سمجھا جائے، کیونکہ ابھی دیکھیں نا جو شٹ اپ کال دی، اب آخری وارننگ. سنڈے کو جو بیان جاری ہوا تھا، جو ہم نے آپ کو وی لاگ بھی بتایا تھا کہ پاک فوج نے شٹ اپ کال دی، اب یہ آخری وارننگ ہے. اور باجوہ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، قوم کو بتایا ہے کہ جنرل فیض پر بھی تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے. جنرل فیض ان کی ٹیم کے اہم ممبر ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے تھے کہ بھی جو کور کمانڈر ہوتا ہے آرمی چیف کے بعد سب سے امپورٹنٹ وہی ہوتا ہے. یعنی کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایک منظم ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقسیم کی کر رہے ہیں. پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں متحد ہے، وہ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. پاک فوج کے اندر ایک میکنزم ہے. اگر پاک فوج کو کبھی پتہ چلا، پاک فوج یقیناً وہاں پہ انٹیلیجنس کا ایک نظام ہے کہ کوئی اس طرح اگر کوئی ڈیوین ہے تو پاک فوج جو قوم کو بتائے گی، ضرور اس پہ ایکشن ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کسی نے اس سارے سیاسی بحران کے دوران کسی کی ڈوری ہلائی ہے، کسی کی تھپکی دی ہے، جیسا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، جو ایک امپریشن دی جا رہی ہے، تو وہ آسان نہیں ہوگا اس کے لیے بچنا. پاک فوج کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو یہ میرے خیال میں اب سلسلہ بند ہونا چاہیے، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ جو مرضی ہے بات کرنا شروع کر دیں. آپ کم از کم آصف علی زرداری صاحب تو بہت ایک سمجھدار سیاستدان ہیں، وہ بھی اگر اسی نون لیگ مریم والی گفتگو کریں گے تو یہ پھر غصہ تو ہوگا، غم و غصہ پایا جائے گا. اور آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے طبقے تک، پاک فوج کی جوان تک شدید غم و غصہ ہے، مورائل ڈاؤن ہے. تو اب میرے خیال میں سیاستدانوں کو، خدارا سب سیاستدانوں کو یہ پاک فوج پر الزام تراشی اور دشنام ترازی اور براہ راست ذاتی حملے بند کر دینے چاہیے. فوج کمزور تو پاکستان کمزور، پھر پچھتاوا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ پاک فوج نے بہت اچھا کیا ہے، بڑا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہ مطلب ایک جو تقسیم والی بات کی جا رہی تھی کہ آدھا دھڑا ادھر کھڑا ہے، آدھا دھڑا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، آدھا دھڑا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. بھائی یہ پاک فوج ہے، کوئی تحصیل کونسل کی کوئی سیاسی جماعت تھوڑی ہے. تو میں آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ اگر کوئی پاک فوج میں کوئی اپنی حلف کی روگردانی جس نے کی اور یہ ثابت ہو گیا تو یقیناً آپ دیکھیں گے وہ وقت دور نہیں ہوگا جب باقاعدہ قوم کو بتایا جائے گا اور ان کے لیے سزا ہوگی. تو خدا را یہ اب سلسلہ بند کریں. یہ اپنے ذاتی اختلافات اپنے جو ہے نا اس کو حل کریں، فوج کو اس میں شامل نہ کیا جائے. پاک فوج اپنا ضرور کردار ادا کرے گی. خدا نخواستہ اس ملک پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ناگہانی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی زلزلہ ہے، کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے، شاد رکھے قیامت تک. تو پاک فوج اس میں دیکھیے گا شانہ بشانہ ہوگی، آگے ہوگی. سول
ایڈمنسٹریشن کی جہاں مدد کی ضرورت ہوگی وہاں سب سے آگے پاک فوج ہوگی. تو یہ میرے خیال میں اب نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ہی نامناسب ٹریک پر ہم ہیں. یہ بہت خطرناک اس کے کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں. تو سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. ہماری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.